أصحاب الرجائب تجدهم لك ملائك كل حمل وغم سينجلي لعظمتك يا الله إن رحمتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي ہمارے پاس کالر ہیں مقلد گروہ سے. مقلدین سلام علیکم. بات کرو مقلد بھائی, وہ بات کرو نا بھائی. جی السلام علیکم. علیکم السلام. جی السلام علیکم. علیکم السلام. بات کریں. جی یاری صاحب کچھ بات کرنی تھی آپ سے. کچھ بات آپ سے کرنی ہے. تقلید کے جی بسم مسئلے اللہ پہ. کریں. جی تقلید بسم اللہ. میں بہت دن سے آپ کا جو ہے آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی ہلو جی سر, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ وہ آواز آ رہی ہے بھائی, بات جی کریں. جی جی ایکچولی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ بول رہے ہیں کہ تقلید جو ہے حرام ہے. آپ کے جو اگر آپ کی سمجھ رہا ہوں میں جتنے میں نے آپ کے ویڈیوز دیکھا تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر جو ہے تقلید نہیں کرنا ہے, اب مجھے عربی نہیں آتی, ٹھیک ہے, تو نہ میں اس کا ٹرانسلیشن وہ کر سکتا ہوں, سمجھ پاتا. تو اب میں کس طریقے سے جو ہے کتابیں حدیث اور کوئی مسئلے ہیں, دینی مسئلے ہیں یا جو غیر دینی مسئلے بھی ہیں روزمرہ کے, تو وہ مجھے کس طرح سے کرنا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی, ہاں تقلید کس کو بولتے ہیں؟ تقلید بولتے ہیں یعنی عالم دین کا کلام آپ پہ حجت ہے اور آپ احادیث پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مجتہد نہیں ہیں, اور آپ پہ حجت کیا ہے؟ آپ پہ حجت ہے کلام عالم, عالم کا فتویٰ. تو اس حالت میں آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ تقلید کو چھوڑنا چاہتے ہیں, عالم کی کلام کو چھوڑنا چاہتے ہیں, ان کے فتاوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں, احادیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے میرے محترم بھائی کہ یہ علماء کا کام ہے, یہ علماء کا فریضہ ہے, یہ آپ کا فریضہ نہیں ہے. اور بات تو سنو نا بھائی, یہ آپ کا فریضہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز جو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے آپ اس کو انجام دیں. آپ حدیث کی کتابیں پکڑ لیں, وہ عربی میں آپ سمجھ نہیں سکتے نا. یہ تو علماء کا کام ہے, علماء کا فریضہ ہے, علماء کی ذمہ داری ہے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام آپ تک پہنچا دیں. جیسے علماء کی ذمہ داری ہے ظاہری طور پر کہ وہ فتاوی علماء کے آپ کے پہنچاتے ہیں نا. علماء کے فتاوی آپ تک کیسے پہنچتے ہیں؟ ہاں علماء کے فتاوی اس طرح پہنچتے ہیں کہ فتاووں کی کتابوں کی ترجمہ ہوتی ہے, ان کی شرح ہوتی ہے, ان کی کلاسیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ اگر سوال کرو سوال کا جواب دے دیتے ہیں, حلال و حرام کے مسائل میں استفتاء کرو تو جواب دے دیتے ہیں. پھر بھی سمجھنا ہے تو فون کر دیتے ہیں, فون پہ جواب دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر بھی سمجھنا ہے تو ان کے گھر جاتے ہیں. آپ بات سنو, پھر آپ اگر سمجھنا ہے نا تو پھر آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں. تو یہ سسٹم, پورا سسٹم جو ہے نا امامت کا سسٹم, انہوں نے قبضہ کیا اپنے قبضے میں. تو عرض یہ ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء آپ کو حدیث سمجھائیں. جس کو نہیں آتا, اب اس شخص کو عربی نہیں آتا, وہ کیا کرے؟ تو یہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بتا دینا, اس کو سمجھا دیں. ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ عوام کا جو واجب فریضہ ہے کہ وہ علماء روات احادیث سے رجوع کریں, ٹھیک ہے نا. جی اب اگر میں جہاں تلک سمجھ رہا ہوں, میں جہاں تلک سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ ایک جگہ آپ بول رہے ہیں کہ آپ علماء کو فالو نہیں کریں, اور ایک جگہ آپ بول رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی آپ کے ایشوز ہے وہ علماء پہ جو ہے وہ ہے فرض ہے کہ وہ آپ کو جو بھی ایشوز ہیں آپ کے وہ آپ کو بتائیں. تو یہ تو دو بات ہو جا رہی ہے. اگر مجھے علماء کو فالو نہیں کرنا ہے, آپ کا اگر میں آپ کی جیسا اگر آپ کی بات کو میں وہ کروں سمجھوں, تو آپ نے سیدھا ابھی جیسے کل بیٹھے تھے جو کیا نام تھا ان کا, مولانا عباس جو بھی ہے جو بیٹھے تھے, تو وہ بیٹھے تھے. ابھی میں ان کو کیوں فالو کروں؟ اگر میں آپ کی بات سن رہا ہوں وہ جھوٹے ہیں آپ کے بولنے کے حساب سے کہ جتنے سستانی سے لے کے جتنے بھی مر جائیں
یا جتنے فقہ ہیں یا جتنے عالم ہیں وہ سارے جھوٹے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے حدیثوں کی کتاب لکھی، میں ان کو بھی کیوں مانوں؟ کیونکہ وہ بھی معصوم نہیں ہے۔ اگر سٹارٹ سے لے کے شیخ صدوق آپ کو لیجیے یا جتنے 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 اصول کافی جنہوں نے وہ لکھی بھائی ہے، ہم نہیں کہتے میں کیسے بھروسہ کروں؟ اگر میں آپ کی او بات بھائی یہ آپ کی بات ہم نہیں کہتے جی تو کہ تم سیستانی کی تقلید اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے ہم نا کہ یہ مجتہدین یہ بھائی یہ آپ کو جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ تو اب یہی یہ بول ہے رہے ہیں، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی، میں نہیں کہہ رہا۔ مجتہدین بہت سارے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں بھائی، مجتہدین بہت سارے، لیکن ان کا طریقہ کار غلط ہے، ان کا طریقہ کار باطل ہے، خطا پہ گئے ہیں، نہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو۔ طریقہ کار ان کا طریقہ کار باطل ہے، وہ خطا پہ گئے ہیں۔ دین تو باطل ہو جا رہا ہے نا۔ بھائی بات سنو، اگر وہ معصوم جماعت نہیں ہے، عمریہ کے بہت سارے علماء ہیں جو اہل تقوی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ان کا طریقہ کار باطل ہے۔ ہمارے امریکہ میں اکثر لوگ جھوٹ نہیں بولتے، کرسچن ہیں، یہود ہیں، جھوٹ کو بہت غلط سمجھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا طریقہ کار صحیح ہے نا۔ انسان سچا بھی ہو سکتا ہے سچا بھی ہے، لیکن وہ غلطی پر ہے۔ میں ایک چیز کو صحیح سمجھ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن وہ غلط راستہ ہے۔ تو تقلید اور اجتہاد کا راستہ غلط ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس میں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں مجبوری پہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ بات صحیح ہے آپ کی۔ لیکن دیکھیں، اگر کوئی عالم دین آپ کو شرح دیتا ہے نا حلال و حرام کے مسائل یا دین کے کوئی بھی مسئلہ، اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے نا، وہ حدیث دکھائے گا، بتائے گا، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ابھی میں کوئی شخص، آپ ممبر پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ممبر پہ وہ کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، انسان کو پتہ چل جائے، اللہ عقل دیتا ہے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، عقل ایک ایسا چراغ ہے، ایک ایسا باطنی حجت ہے کہ اس کے بدولت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ تو ابھی آپ مثلا فتوے کے معاملے پر کہ سیستانی صاحب کے فتوے پہ عمل کرنا ہے، اس کی کتاب آپ کے پاس تو ہے نہیں، سیستانی نے عربی میں لکھا ہے، اردو اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے ترجمے پہ عمل کرتے ہیں۔ اب کیوں ترجمے پہ عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں اس کا ترجمہ صحیح ہے، مجھے اطمینان ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اسی طرح احادیث کے کتب کے اردو ترجمے ہیں نا، ترجمہ ہے، اگر آپ کو اطمینان ہے کہ ترجمہ صحیح ہے، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، لوگ علماء نے شہادت دی ہے کہ ترجمہ صحیح ہے۔ اسی طرح آپ کسی شخص کے مجلس میں جاتے ہیں، وہ مجلس پڑھتا ہے، کہتا ہے امام زمانہ علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ حدیث ہے، تو آپ کو یقین آ جاتا ہے۔ وہ شخص 1 2 3 4 5 حدیث آپ کو بتا دیتا ہے،